بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم خاکہ نگاری کے حوالے سے چند ایک باتیں زیر بحث لائیں گے۔ عزیز طلبہ، خاکہ غیر افسانوی نثری صنف ہے، یعنی خاکہ کوئی کہانی نہیں ہوتی، البتہ نثری تحریر ہوتی ہے۔ اسے مرقع یا قلمی تصویر بھی کہتے ہیں۔ خاکہ میں کسی شخصیت کی ظاہری اور باطنی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں شخصیت کی خوبی اور خامیوں کا بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے اس شخصیت کی ایک قلمی تصویر ابھر آئے۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا مترادف ہے، جس کی لفظی معنی اس نقشہ کے ہے جو صرف حدود کی لکیریں کھینچ کر بنایا جائے یا ڈھانچہ تیار کیا جائے۔ اصطلاحی معنوں میں خاکہ سے مراد وہ نثری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی تصویر کشی کی گئی ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاکہ نگاری شخصیت کی عکاسی کا فن ہے، جس میں خاکہ نویس کسی شخص کی زندگی سے متعلق اہم اور مخصوص حالات اور واقعات، اس کی منفرد خصوصیات یعنی ظاہری و باطنی اوصاف، عادات و اطوار، حرکات و سکنات، اس کا حلیہ، لباس، رہن سہن اور طرز گفتگو کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ خاکہ شخصیت کی دلکش تصویر کشی کا نام ہے، مگر ضروری ہے یہ تصویر جاذب نظر اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت سے دور نہ ہو۔ اس لیے خاکہ نگار کو چاہیے کہ وہ شخصیت کو بغیر کسی مبالغہ آرائی اور جانبداری کے پیش کرے۔ عزیز طلبہ، اردو ادب میں خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ کے لکھے ہوئے خاکے، مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی سے ہوا۔ اس صنف کو بعض دیگر مصنفین نے خصوصی توجہ دی اور شاہکار خاکے تخلیق کیے۔ ان مصنفین میں مولوی عبدالحق، شاہد احمد دہلوی، سعادت حسن منٹو وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک اچھا خاکہ ان اجزائے ترکیبی سے بنتا ہے۔ نمبر 1، اختصار۔ خاکے کے لیے مختصر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، وحدت تاثر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاکہ میں کئی پہلو جو ہے وہ اجاگر نہ ہو، صرف ایک پہلو کا احاطہ ہو۔ اس کے بعد کردار نگاری۔ کردار نگاری خاکہ کا اہم جزو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے واقعہ نگاری۔ خاکہ نگاری میں واقعہ نگاری کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منظر کشی، خاکہ تحریر کرتے وقت مناظر کا ذکر بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد زبان و بیان۔ زبان خالص اور کھری ہو، بیان دلچسپ ہو، اچھا خاکہ تخلیق ہوگا۔